منیب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ کو تمغہ امتیاز ملا اس ایوارڈ کے لیے، اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف یو. That's very kind of you جی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا ساتھ کا. جی میری طرف سے بھی آپ کو بہت ساری مبارک ہو منیب. اینڈ یہ کہ لوگوں کو تو نہیں احساس ہوتا کہ کتنی اس کے پیچھے آپ کی محنت کھڑی ہے. مطلب میں نے آلموسٹ 17-18 ایئرز آف یہ میڈیا بیٹھنا، پروگرام کرنا، سٹوریز کرنا، اور بھی ہمارے کوئی دوست ہیں جن کو ملا ہے، ہمارے اپنے چینل کے نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں ان کو ملا ہے، ان کو بہت ساری مبارکباد. اور کچھ دوست ہیں جن کو ملا ہے. آپ کو سر اسپیشلی ویل ڈیزرو اینڈ ویل کوالیفائڈ. آپ ایک ریزن اور لاجک کی بات کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مئی وے اور ہائی وے، اس سے کم تو ہم سمجھتے نہیں ہیں نا. تو آپ جیسے لوگ جب اس طرح کے ان پاپولر گفتگو کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پسند آتی، خیر یہ جرنلسٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے کیا پاپولر ہے کیا ان پاپولر ہے، اس نے سیدھی بات کرنے جو اس کے مطابق ٹھیک ہو. جی ربیہ پلیز. جی بہت شکریہ. جی منیب، میں یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے حالات ہیں کوئٹہ میں، اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ سختی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے. لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو اجلاس ہوا تھا سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی، اور اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کب تک سافٹ اسٹیٹ رہیں گے اور ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو بڑھنا ہوگا، ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا. سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا اور کیا فرق ہے سافٹ اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ میں؟ دیکھیے اس میں جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی آرمی کی جانب سے گفتگو کرنا، اور میں نے پھر ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں، ایک تو وہ ہے کہ جو ڈکشنری میننگ کے ہم کئی دفعہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی فوج کے تناظر میں یہ چیز کیا ہے. تو اس کو میں اگر ذرا مزید سمپلیفائی کروں، جو میں جان پایا اور جو خبر میں اس میں سمجھ پایا، بیسیکلی یہ ہے کہ جو ٹالرنس ریاست کی جانب سے شاید کچھ عناصر کی جانب رہی ہے. دیکھیے یہ بات تو فیکٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہارڈ اسٹیٹ آپ بنائیں گے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، بالکل کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو کوئی دہشت گردوں کے حوالے سے کوئی سافٹ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ بہت ساری باتیں آرگیویبل ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کیا ہمارے ملک میں واقعی اس وقت آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو خود ڈسریگارڈ کر رہے ہیں ہارڈ اسٹیٹ بنانے سے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن چلیں اگر میں اس کو بالکل ہی جو انہوں نے فرمایا میں اس سینس کانٹیکسٹ میں لے لوں کہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ٹالریٹ کرتے رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے. آلدو بہت سارے شدید الزامات ہیں کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، لاپتہ افراد آ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ ایک پالیسی ہے کہ جو ڈنڈا آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ڈنڈے کی پالیسی تھی کہ وہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہم نے بالعموم دیکھا ہے اس کا استعمال، اب شاید وہ ہر تناظر میں ہر جگہ پر اور بڑی ہی ایکسیسولی استعمال کیا جائے گا. میں بہت احترام سے اور معذرت سے عرض کروں گا اور محتاط طریقے سے بھی کہ ڈیفینس تو ویسے بھی ہمارے ملک میں کوئی انکریج نہیں کی جاتی، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کو شاید مزید سختی نظر آئے گی. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں ڈاکٹر ماروم بلوچ کا کہا، تو دیکھیے یہ ایک بڑی فائن لائن ہے، ہمیں اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہے. ہم اپنے سینئر سے جیسے رؤف کاسا صاحب ہیں، ہم آرگیو لوگوں سے کرتے ہیں کہ جی نئی ریاست کو اتنا بھی نہیں سختی چاہیے کہ لوگوں کو آپ دھکیل دیں کہ وہ آپ کے مخالف ہو جائیں. لیکن جب ہم ریاستی اداروں کی گفتگو سنتے ہیں تو ان کے پوائنٹ بھی انلاجیکل نہیں ہوتے، ان میں بھی وزن ہوتا ہے. لہٰذا جو میں نتیجہ نکال پایا ہوں اپنی ساری جو میں نے ریسرچ کی وہ یہی تھا کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی، اور جہاں گفتگو کا مارجن تھا وہاں اب شاید وہ بھی نہیں رہے گا. تو منیب یہ بتائے گا، آپ کہہ رہے ہیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی، ظاہر ہے اس میں جب پہلے اگر کچھ ایریاز میں ٹالرنس دکھائی جاتی تھی، اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی نا. اس کے پیچھے یہ تھا کہ عوام جو ہے اس پر ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، یا پھر جیسا آپ نے کہا مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایگریویٹ کر جائیں، یا پھر کچھ پولیٹیکل عناصر، پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو آن بورڈ نہیں ہوتی جیسے کہ ہم کے پی میں دیکھتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جب آپ دیکھتے ہیں، اس لیے وہ کچھ ایریاز ہیں جس میں
پھر ریاست جو ہے وہ تھوڑی بہت ٹالرنس دکھا دیتی ہے. یہ تمام فیکٹرز اب بھی ہیں. اگر ہم سوات آپریشن کی بات کریں اس میں عوام جو ہے پوری طرح ان کے ساتھ ہی، اس میں ہم نے کامیابی دیکھی. اگر ان تمام فیکٹرز کو کیٹر کیے بغیر ہم زیرو ٹالرنس دکھا کر اور پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، کس حد تک کامیابی ممکن ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے ان تمام فیکٹرز کو پہلے کیٹر کرنا چاہیے، ریزالو کرنا چاہیے اور پھر پوری طرح سے جو ہے وہ آپ کو اس میں جانا چاہیے؟ دیکھیے آئیڈیلی تو آپ ہر وقت جنگ یا لڑائی نہیں لڑ سکتے، لیکن جو چیز اس وقت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کوئی یہ جو BLA ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ویسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس پہ تو بڑی لے دے بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا وہ کہ میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اسے اون کرتے رہے، پروپوگیٹ کرتے رہے، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان صاحب نے بہت کچھ کر دیا. اس میں وزرائے اعظم کتنے طاقتور ہوتے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن چلیں، میں اگر BLA کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو وہاں پر بھی اب بیسکلی یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اب آپ اس طریقے سے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح پہلے دیکھتے تھے. اب یہ جو شور شرابہ کے جی فلانا مسنگ پرسن ہو گیا یا یہاں بلوچ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ریاستی موقف یہ ہے کہ یہ بلوچ کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ بلوچ کے لیے کام ہو رہا ہے جو پاکستان کی ریاست کرے گی. ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ جو تفریق تھی کہ جی حملہ ہوا، اچھا ہم اسے اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ مذمت نہیں ہونی چاہیے، اب اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی BLA کے اندر ہے تو وہ بلوچ عوام کی نمائندگی یا ان کی خوشحالی کے لیے نہیں ہے، وہ ایک جینون دہشت گرد ہے، ایک انسرجنٹ ہے، اور انسرجنٹ کے لیے ریاست کے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ ہے کہ اسے کرش کیا. اب یہ بڑے ہم ایک نئی سی صورتحال میں ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے سینئرز بھی جانتے ہیں ہماری ایک ہسٹری ہے ملٹری آپریشنز کی. بھٹو صاحب کے دور میں بھی وہاں پر فوج تھی بلوچستان کے اندر، پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا یہ کہا جاتا تھا. جنرل ضیاء آئے تو انہوں نے کہا جی وہ پولیٹیکل ایجنڈا لے آئے، انہوں نے معافی دے دی، انہوں نے سب کچھ کر دیا. لیکن کیا آج کی صورتحال درست ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ہسٹورینز طے کریں گے کہ یہ پالیسی درست تھی یا نہیں. جی بہت شکریہ آپ کا منیب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میں جوائن کیا سر. یہ بڑا جو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے یہ بڑا مطلب کمپلیکس ایشو ہے، اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے جیسوں کے لیے یا دیگر ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کسی سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہونا، کیونکہ دونوں سائیڈز وہ بعض وقت دیکھنی پڑتی ہیں. اور اسپیشلی لوگ جو ہے نا 1971 کی وجہ سے نا وہ تھوڑے سے وہ ڈرے رہتے ہیں. پنجاب اسپیشلی تھوڑا سا دباؤ میں رہتا ہے کہ جناب اس وقت بھی ہم نے شاید وہ رول یہ پلے نہیں کیا تھا یہاں کے لوگوں نے، میڈیا نے، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز جو ہیں وہاں مگر اس میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے. تو یہ دباؤ ہے، مطلب میڈیا پہ بھی ہے، لوگوں پہ بھی ہے، میرا خیال اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ بھی ہوگا. تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ مہرنگ بلوچ والا ایشو جو تھا اس کو ڈیل بھی بڑے غلط طریقے سے کیا گیا؟ اور مجھے یاد ہے جب مہرنگ بلوچ صاحب جہاں اسلام آباد آئی تھیں، میں نے اس وقت بھی اس پہ کالم بھی لکھے تھے، ہم نے شو بھی کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ہینڈل اٹ ود ویری کیئر. ہو سکتا ہے کہ ان کو اسی لیے بھیجا گیا ہو کہ آپ جائیں گے اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ مارا پیٹا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، پانی پھینکا جائے گا، اور اس کے ویڈیو کلپس بنیں گے اور مہرنگ بلوچ ول بیکم اندر ایک ہیرو. اور وہی کچھ ہوا وہاں، مار پیٹ کی بھی ہوئی. اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جرنلسٹ گئے، انہوں نے انٹرویوز کیے، امبیرس کرنے کی کوشش کی. تو میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا، بلکہ ناراض ہو گئے تھے ہمارے یہ نگران وزیر اعظم جو انہوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے اس پہ ہمارے خلاف، کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں وہ بلا لیں ان کو مہرنگ بلوچ صاحبہ کو عزت کے ساتھ، کیونکہ بلوچ عزت مانگتا ہے. واٹ آئی ہیو گیدرڈ از عزت کے ساتھ ان کو چائے پلائیں، پانی پلائیں، ان کی بات سنیں، 2-4 گفٹ دیں کہ آپ ہماری بیٹی ہیں، اسلام آباد آئی ہیں، بہن ہیں، تو یہ لیں. آپ بے شک ان کی بات نہ مانیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف ہے، بٹ دا وے دے ور ڈیلٹ، تو اس کو ہیرو تو انہوں نے یہاں اسلام آباد سے بنا کے بھیجا تھا. وہ جو کلپس انہیں چاہیے تھے ویڈیو کلپس بلوچ عوام کو دکھانے کے لیے، وہ تو ہم نے ارینج کر کے دے دیے تھے اسلام آباد سے. میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں خان صاحب. ایشو یہ ہے کہ پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے. دیکھیے میں تو اس بحث سے بھی نکلنا چاہتا ہوں کہ اگر بحیثیت ایک پاکستانی میں اپنے ملک کے کسی ادارے کی پالیسی پر سوال کرتا ہوں، وہ مجھے وہ سوال یا وہ چلے تنقید بھی، وہ مجھے اینٹی نیشنل نہیں بنائے گی اور نہیں بنانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کسی چیز پر تنقید کروں گا
تو بدقسمتی سے وہ ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جی یہ اینٹی نیشنل ہے یا کیا ہے، یا جی یہ تو آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں اس سے بھی بصد احترام میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح ہمیں لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہر وقت گریڈ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات ڈاکٹر مہارنگ بلوچ والی بات، تو وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ آئی ہیں اور اگر ان کے جینوئن مسائل ہیں، انگیج کرنا تو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا جی. انگیج کیا گیا نہیں کیا گیا، کیا ان کے جو گریونسز ہیں وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے ان کو امبیرس کیا ان سے سوال کرنا. وہ اگر کوئی موومنٹ میں ہے تو سوال تو کیے جاتے ہیں، کوئی صحافی جائے، آپ جائیں، میں جاؤں، تو سوال تو کیے جائیں گے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا صاحب کہ یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے، اور بہت احترام کے ساتھ میں اپنے جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ نہ ہی کوئی فلی پاکستان کے عوام تو چلے بعد میں وہ ٹھیک ہے آپ ہر چیز نہیں بتا سکتے، ایٹ لیسٹ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا اس کے ساتھ پھر پاکستان کا میڈیا ہے، آپ ایٹ لیسٹ ایک ریاستی ورژن تو ان کے سامنے رکھیں. مجھے آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ یار ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو یہ بتا دیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ دشمن کی ایجنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں ماننے کے لیے تیار اس وقت ہو جاؤں گا جب میرے سامنے ایسے کچھ آ جائیں گے تو. لیکن اگر محض اس بات پر کہ انہوں نے ان کے بیان میں، ان کے موقف میں بالکل سوال ہو سکتے ہیں، لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن جب تک وہ پاکستان میں الیکٹڈ لوگوں کو، صوبائی حکومت کو اور ان کے توسط سے پھر پاکستان کے میڈیا کو نہیں بتائی جائے گی کہ جی یہ ایکچوئل ایشو ہے، اس وجہ سے ہم یہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں بیہائنڈ کلوز ڈورز ہی کرتے ہیں یا ہمیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن تھوڑا سا تو ایجوکیٹ کیا جائے پاکستان کے عوام کو، یا ایٹ لیسٹ جو لوگ کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں. اچھا منیب ایک بات بتائیے گا، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مہارنگ بلوچ صاحبہ کو میری جہالت کہیں، لا علمی کہیں، لیٹ می ایڈمٹ آن سکرین لائیو کہ میں نے ان کے اسلام آباد آنے سے پہلے نام اس طرح نہیں سنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. میری لا علمی کہل میں مانتا ہوں اس بات کو. مجھے سارا پتہ چلا جب وہ یہاں پر آئیں، پھر یہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا، بیٹھے رہے، پھر حالانکہ اسلام آباد کے لوگوں نے بڑا ان کو پیار دیا، عزت دیا، لوگ کھانے بھی لے کر جاتے تھے اور بھی بہت کچھ چیزیں کرتے تھے. پھر ان پہ جب یہاں پہ وہ پانی پھینکا گیا، گرفتار کیا گیا، صاف ذرا ایشو بن گیا، وہ ساری چیزیں ہیں. اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے ساری، مطلب لیڈر بنا دیا ان کو انہوں نے یہاں سے. جو میری اس وقت کنسرن تھی کہ اس کو لیڈر نہ بنائیں، عزت احترام کے ساتھ، ماں بہن سمجھ کے عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں. اور دو چار لوگ اگر مل لیتے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا لیا جاتا، اس سے اسٹیٹ کی، ہمارے پرائم منسٹر آفس کی اگر عزت میں اضافہ ہونا تھا کہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر وہ بھی بلوچستان سے ہیں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو سیریس لے رہے ہیں. لیکن ہمیں لگا کہ اس وقت وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تھے، بگٹی صاحب، اور پھر اس وقت وزیر اعظم بھی وہاں سے بلوچستان سے تھے، اور انہی کے دور میں ان پہ وہ جو ان کے ساتھ لوگ آئے تشدد ہوا سڑکوں پہ. جو میری وری تھی، اب ریاست کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن اور طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، بہت سارے اور لوگوں کو بھی آ رہی تھی کہ یہ سارے کلپس بنیں گے اور پوری بلوچ عوام میں، بلوچ یوتھ میں، پوری دنیا میں پھیلیں گے کہ دیکھیں جی آخری ایفرٹ ہم نے اسلام آباد بھی کر کے دیکھیے، آپ کے ماں بہن بیٹیوں سے یہ سلوک ہوا ہے جو ہمارے، میں سمجھتا ہوں ریاستی ادارے نہیں سمجھ سکے، اور نقصان ہم نے دیکھا. پھر شی بیکیم مطلب ہیرو ان بلوچستان. میرا سوال یہ ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سر کہ اس طرح کے جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ خواتین کی، لیڈیز کی، اس کا یہ ریاست کے لیے یا اداروں کے لیے زیادہ نقصان ہوا ہے، فائدہ کم ہوا ہے. مطلب آن ساس، کیا نام ہے پوری برما کی، مجھے نام بھی اس کا آن ساس ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہے کمپیریزن نہیں بنے گا، بہت سے لوگ کہیں گے کمپیریزن نہیں بنتا. کہاں مہارنگ بلوچ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی اپنے والد کی اس کے بعد گرفتار، ان کے والد کا پھانسی کے بعد ہی انہوں نے ریزسٹنس شروع کی تھی، یہ بھی اپنے والد کے بعد وہ کر رہی ہیں. ایسے مریم نواز صاحبہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ان کا پروفائل بھی اس وقت بنا جب وہ جیل میں گئی. یہ میں نے صرف 3 بتائیں، دیر مائٹ بھی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہم نے یہ بلوچستان کی جو سٹرگل اگر کہیں ڈھیلی پڑ رہی تھی، پہلے اکبر بگٹی صاحب کی شکل میں ہم نے ان کو ایک لاش دے دی، اب ہم نے مہارنگ بلوچ صاحبہ کی ایک شکل میں ایک اور ان کو ایک فیمیل فیس دے دیا ہے، پوسٹر گرل دے دیا، جس کو وہ بلوچ جو ہے وہ آگے لے کر چلے گا. یہ تو ہارڈ سٹانس اپنی جگہ پہ، بٹ اٹ میڈ بی بیک فائرنگ. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ اس کے اندر یہ ایک ایشو ہے، اور سب سے بڑا پرابلم بھی ہمارا یہ ہے
کہ ہم نے جس طرح سے چیزوں کو ڈیل کیا ہے وہ کوئی اتنا سین ویو نہیں ہے، وہ کوئی اتنا سین ویو نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہم نے ان کو چیزوں کو ڈیل کیا ہے کہ کوئی اتنا سین ویو نہیں ہے. اور میں بہت معذرت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایک ریاستی موقف ہے بہت سی چیزوں کے اوپر، وہ بڑا ہی، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، بڑے اس میں نا کچھ ان لاجیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے ہم کچھ معاملات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ان کو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہی رہنا چاہیے، ان کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ان پر بات نہیں کرنا چاہیے.